السلام علیکم پاکستان، میں ملک اسلام نمان نہایت اہم پیش رفت اور بری خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈالر کا ریٹ اس وقت اس ملک پاکستان میں 257 تک جا پہنچا اور آٹے کی بوری کا ریٹ 7,200 روپے تک جا پہنچا۔ اب عوام ایک آٹے کی بوری لینے کی جگہ دیکھیں، سیمنٹ کی بوری 1,050 روپے کی تقریباً اس وقت پاکستان کے اندر سیمنٹ کی بوری ہے۔ اور یہ ایک سٹیٹمنٹ میں نے کہیں سے پڑھی بھی تھی کہ ملک پاکستان میں عوام آٹے کی جگہ سیمنٹ کھائے، کیونکہ سیمنٹ کھانے سے قوم مضبوط بنے گی۔ تو شہباز شریف صاحب نے وہ کر دکھایا۔ یہ سٹیٹمنٹ میں نے کسی ٹویٹر اکاؤنٹس کو ویریفائڈ اکاؤنٹ تھا، اس نے ٹویٹ کی تھی، تو یہ میری نظر سے ٹویٹر پہ گزرا تو میں نے آپ سے بات شیئر کر دی۔ دیکھیں اس وقت جو ڈالر کی قیمت سکائی فال بڑھی ہے، اس کے بڑھنے کی وجہ سے اس ملک پاکستان میں جو قرض ہیں وہ 2.4 کھرب روپے اضافہ ہو گئے، یعنی کہ اس ملک پاکستان کی معیشت مزید بوجھ تلے دب گئی ہے۔ اور اس کے ذمہ داران کون ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری جانب فواد چودھری صاحب ہیں، دیکھیں ان کا جو ہماری عدالت نے، ہائی کورٹ نے، آنریبل جج نے سب سے پہلے تو بڑا بولڈ فیصلہ لیا، ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور یقیناً جو فیصلہ انہیں واپس لینا پڑا، یقیناً اس کی کوئی بہت بڑی مجبوری ہو سکتی ہے، اس پہ مجھے بحث نہیں کرنی۔ لیکن ایک ٹویٹر ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب جرم لفظی اور زبانی ہوا، یہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ لے کر گئے۔ برآمدگی کس چیز کی کروانا چاہتے تھے؟ کیونکہ اگر برآمدگی نہ کروانی ہوتی تو جسمانی ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لگتا ہے الفاظ برآمد کروائیں گے، اور اس 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جج صاحب کو بھی شاندار لیگل مائنڈ کا تمغہ ملنا چاہیے۔ یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ تھی، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ ہم نے ایک بات آپ سے شیئر کی، نالجبل بات تھی۔ باقی دوسری جانب جو مریم نواز اس وقت اس ملک پاکستان میں واپس آ رہی ہیں، جگہ جگہ پہ ان کی فلیکسز اور بینرز لگ رہے ہیں، لاہور کی سڑکوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے جی مریم نواز دی گریٹ، اور جو تعریفی اسناد ہوتی ہیں، جو تعریفی باتیں ہوتی ہیں، جو ہمارا ایک بہت پیارا سا ایک چھوٹا سا ایک گروہ ہے، ٹولہ ہے، جو تعریفوں کے پل باندھنے میں کمی نہیں رکھتا، شاندار استقبال ہوگا۔ ظاہری بات ہے پنجاب گورنمنٹ اب جا چکی ہے، ان کے لیے سیف ہیونز پرووائڈ کر دی چکی ہے، اور NRO2 کی فائنل قسط مکمل کی جا چکی ہے۔ تو اب مریم آئیں گی، سیکیورٹی کلیئرنس کریں گی، اور پھر اپنے بابا کو گو ہیڈ کا سگنل دیں گی۔ اور میں یہ بات آپ سے بارہا کہہ چکا ہوں، 4 ماہ پہلے، 3 ماہ پہلے، کہ نواز شریف صاحب اس ملک پاکستان میں تب تک نہیں آ سکتے جب تک وہ شور شاٹ نہیں ہوں گے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر نہ ہوں، اور دوسری جانب پنجاب حکومت ایٹ لیسٹ ختم ہو چکی ہو۔ دونوں ہی پارٹیوں کی ون ون سچویشن ہے، دونوں ہی پارٹیز نے جو اچیو کرنا تھا کیا۔ میاں نواز شریف تب تک اس ملک پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے، تب تک یہ حالات ان کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتے رہے، جب تک پنجاب گورنمنٹ عمران خان کے پاس تھی۔ جب سے وہ گورنمنٹ جا چکی ہے، تب سے نواز شریف کے لیے راہیں ہموار کی جا چکی ہیں، اور جو ان کی پرتباق جو ان کی ویلکم پارٹی دی جا رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت ایک جانب حالات ایسے ہیں کہ مریم بی بی نے اپنی کو 35-40 ہزار پاؤنڈ کی ایک سرجری کروائی، چھوٹی سی سرجری تھی ان کی کوئی، انہوں نے اس ملک پاکستان سے باہر آ کر وہ سرجری کروائی۔ دوسری جانب 7,200 روپے کی آٹے کی بوری ہے۔ دیکھیں اس وقت اشرافیہ اور ہماری عوام اس وقت آمنے سامنے ہے۔ جو ہمارے عوام ہیں اس ملک پاکستان کے، جو عوام ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں افورڈ کر سکتے، اور انہی کے عمرہ اس وقت چھوٹے چھوٹے علاج کے لیے، چھوٹی چھوٹی سرجریز کے لیے جب اس ملک پاکستان سے باہر جائیں گے تو یقیناً ایک احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، اور یہ عوام کے دلوں میں ایک ڈنٹ ڈالتا ہے، جو آہستہ آہستہ ان کی جو سیاسی شہرت میں کمی کی وجہ بنتی ہے۔ اب مریم بی بی آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں آنے والے دن یہ سیاسی ان کی اس کروٹ میں بیٹھتا ہے۔ لیکن اس وقت جس ملک پاکستان کے حالات ہیں، جو ڈالر کا جو جن ہے جو بوتل سے باہر نکل چکا ہے، اس جن نے اس وقت اس ملک پاکستان میں بہت بڑی تباہی مچا رکھی۔ 257 روپے کا ڈالر چلا گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس طرح کے برے معاشی حالات پاکستان میں آج تک ثابت نہیں ہوئے۔ یہ صرف اور صرف سیاسی بحران کی مرہون منت ہے۔ سیاسی بحران اس ملک پاکستان میں اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب باہر کی جو کمپنیز ہیں، باہر کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، دیکھیں ایڈیڈاس جیسی کمپنی جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو، سیالکوٹ سے اپنے ٹریک سوٹس بنواتی تھی، اب وہی اپنے ٹریک سوٹس اٹھا کر میرے خیال سے بنگلہ دیش میں چلی گئی، اور پاکستان کی جو ہماری ایک انڈسٹری تھی سیالکوٹ کی، اس کو بہت بڑا ڈینٹ پہنچا۔ لیکن یہاں پر کوئی بات نہیں کر رہا، کیوں؟ ہمارے ملک پاکستان میں ڈالر ہی نہیں ہے ٹریڈ کرنے کے لیے، را مٹیریل امپورٹ کرنے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے، بجلی کا بل پے کرنے کے لیے۔ تو یہ ملک پاکستان اس وقت جناب دیوالیہ یقیناً کر چکا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے، اور اب اللہ پاک کی طرف سے کوئی غیبی مدد آئے تو اس ملک پاکستان کی جو ڈوبتی معیشت ہے وہ کچھ کو سہارا ملے، اور ہمارے جو برادران ہیں، مسلم ممالک برادران ہیں، انہوں نے بھی یقیناً مدد کرنے سے منع کر دیا ہے۔
یہ بات شاید آپ نے سن رکھی ہوگی اور آپ جان چکے ہوں گے یقیناً اس بات کو، لیکن واٹس ڈن از ڈن، دیر از نتھنگ آئی کین ڈو اور یو کین ڈو اور اینی ون ایلس کین ڈو۔ اور دوسری جانب فواد چودھری صاحب کو کورٹ میں پیش کیا گیا، منہ پہ ان کے کپڑا چڑھایا گیا تھا، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، یہ نہ تو کوئی دہشت گرد تھا، نہ یہ کوئی مطلوب شخص تھا، نہ اس کی کوئی ریڈ وارنٹ جاری ہوئی تھے، اور نہ اس کو انٹرنیشنلی کہیں سے اٹھا کر ڈپورٹ کر کے ریڈ وارنٹ کے تھرو پاکستان میں لایا گیا، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی 50 سے 60 قتلوں کا مقدمات درج ہیں۔ اس کی کوئی ایسے واقعات نہیں تھے، اس کے کوئی ایسے محرکات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور جو یہ ہو رہا ہے، یقیناً پی ڈی ایم اپنے لیے گڑھے کھود رہی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر حکومت عمران خان نے لے لی کسی طرح سے بھی، اور اگر ان کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے ایسے سلوک ہوئے، نہ ان کی حق میں صحافی برادری اٹھے گی، کیونکہ ان صحافیوں کی انہوں نے آلریڈی بہت بری طرح سے بند کروا دی ہیں، اور جو بول رہے ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن چل رہا ہے، ان کے پلیٹ فارمز ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اس طرح کے کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن انف از انف۔ دیکھیں، پنجابی کا ایک محاورہ ہے، دشمن کے مرنے پہ آپ خوشی مت منائیں، آپ کے اپنے دوستوں نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ آپ طاقت کے نشے میں دھت بیٹھے ہیں، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، آپ کے پاس اس ملک پاکستان کی تمام طاقتیں ہیں، اور آپ اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ان تمام وسائل کو اور ان طاقتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کچھ بھی یقیناً کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، آج آپ زبر ہیں، کل آپ زیر ہوں گے، اور پرسوں کسی کے آگے پیش بھی ہوں گے۔ اس بات کی حالیہ ایگزامپل آپ ہمارے ماضی کے ایک بہت بڑے ریٹائرڈ آفیشل کی مثال لے لیجیے کہ اس وقت وہ اس ملک پاکستان سے باہر ہیں، اور اس ملک پاکستان سے باہر جانے کے باعث ان کو قانون کی جو پاسداری ان کو مکمل کرنی پڑ رہی ہے، ایون کہ ٹریفک سگنلز پر انہیں پراپر کھڑا ہونا پڑتا ہے، لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، لیکن وہی جب اس ملک پاکستان میں اپنی ایک پوزیشن پر تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس پہ اس پہ کوئی کمنٹ نہیں پرسنل، یہ میں آپ سے لوگوں کے کمنٹس شیئر کر رہا ہوں، جو ہماری وال کے نیچے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، یا جو کمنٹس ٹویٹر پر ٹرول ہو رہے ہیں، یا جو باتیں جو پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ کر رہے ہیں بڑے اچھے الفاظ میں، ان باتوں کا نچوڑ ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ دیکھیں، آج جو بھی کوئی زبر ہے، کل اس نے زیر ہونا ہے، پرسوں کسی آگے پیش ہونا ہے، وہ چاہے عوام کے سامنے پیش ہو یا خدا کی ذات کے سامنے پیش ہو، لیکن پیشی تو لگنی ہے۔ تو جناب ڈریں اس دن سے جس دن ہمیں اس پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم ریگریٹ کریں گے اس دن کو جس دن ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی۔ اور ابھی بھی ٹائم ہے، بہت نقصان ہو چکا ہے، لیکن سٹل میرا ایمان ہے ابھی بھی ریکور چیزیں کی جا سکتی ہیں، اگر سنجیدہ لوگ اس ملک پاکستان کے فیصلے سنجیدگی سے چلنے لگ پڑے۔ ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، فی ایمان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے، وہ چاہے جو بھی ہو، کسی ادارے سے ہو، کسی میڈیا پلیٹ فارم سے ہو، کوئی سیاسی ہو یا صحافی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بیوروکریٹ، کوئی ٹیکنوکریٹ، کوئی بھی ہو، جس شخص نے اس ملک پاکستان اور اس ملک پاکستان کی نسلوں سے کھیلا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے۔ فی ایمان